السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک تمام اسٹوڈنٹس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے الاستیذان ہے۔ اس کا مفہوم استیذان، استاذنا یستاذن باب استفعال سے مصدر ہے۔ اس کی لغوی معنی ہے اذن طلب کرنا، یعنی گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہنا۔ اسلامی اصطلاح میں استیذان سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے یا پرائے گھر میں داخل ہونے سے قبل یہ معلوم کرے کہ اندر کون ہے اور اجازت طلب کرے۔ اگر اجازت مل جائے تو اندر داخل ہو جائے، ورنہ واپس چلا جائے۔ استیذان کا مقصد صاحب خانہ کی خلوت کا احترام اور ہدیہ تسلیمات ہے۔ قرآن و حدیث میں استیذان کی اہمیت۔ قبل از اسلام عرب میں پردے کا رواج نہ تھا، رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے کے کوئی تمدنی اصول نہ تھے۔ عورتوں اور مردوں کے اختلاط کا معنی ہے ملنا، کوئی معاشرتی پابندی نہ تھی اور نہ کوئی اخلاقی قید۔ لوگ بلا جھجک بے حجابانہ اور اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں داخل ہو جاتے تھے، جس سے بعض اوقات بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اسلام آیا تو اس نے پردے کے احکام وہ صادر فرمائے، مرد و عورت کے اختلاط کو روکا۔ مذہب، تمدن اور با اخلاق دستور دیا۔ استیذان کا حکم سورہ نور میں وارد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم اللہ بما تعملون علیم۔ مرد اور عورت کے اختلاط کو روکا، مہذب، تمدن اور با اخلاق وہ دستور دیا۔ اور اللہ پاک نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوں جب تک اجازت نہ لے لو، ان کے رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس اگر ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو گھر میں داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے۔ اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو واپس چلے جاؤ، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے وہ جانتا ہے۔ بعض اوقات آدمی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ دوسرے اس کو ایسی حالت میں دیکھیں۔ نبی مکرم تاجدار کائنات حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو اجازت لینے سے پہلے دروازہ کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے تاکہ اندر کی کوئی چیزوں پر نظر نہ پڑے، اندر جو گھر کے اندر چیزیں ہیں وہ نظر نہ آ سکیں۔ کیوں؟ اس زمانے میں دروازے پر پردہ لٹکانے کا رواج نہ تھا، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اہل خانہ سے اجازت لینے کو لازمی قرار دیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی بغیر اجازت تیرے گھر میں داخل ہو اور تو نے پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی تو تیرے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ کتنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وہ وعید فرمائی ہے کہ جو بغیر اجازت کے گھر کے اندر داخل ہو جائے، اس کے بارے میں اجازت لینے کا حکم صرف دوسروں کے گھر جانے کی صورت ہی میں نہیں ہے، بلکہ اپنی ماؤں بہنوں کے پاس جانے کی صورت میں بھی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، علیکم ان تستأذنوا علی امہاتکم و اخواتکم، اپنی ماؤں اور بہنوں کے پاس جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ۔ ایک مرتبہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لیا کرو۔ اس نے پلٹ کر کہا کہ اگر میری ماں گھر میں ہوں تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو پسند کرے گا کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھے، یعنی بغیر کپڑوں کے وہ دیکھے، ننگا دیکھے؟ یعنی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ والدہ بغیر کپڑے کے ہو اور بیٹا اس کو اس صورت میں دیکھے۔
اتحبو ان تراہا عریانہ۔ موطا امام مالک کے اندر کہ ایک مرتبہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجرہ شریف میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص اندر نگاہ ڈالی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک سلائی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم دیکھ رہے ہو تو اس سلائی سے تمہاری آنکھ جو ہے وہ پھوڑ دیتا۔ اجازت سے مستثنیٰ لوگ جو بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ کون کون ہیں جن کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، ان میں چھوٹے بچے، لونڈی اور غلام شامل ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہر وقت گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، بار بار اجازت طلب کرنے سے گھر والے تنگ آ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو صرف نماز عشاء، فجر اور ظہر کے وقت اجازت حاصل کر کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ یہ خلوت کے اوقات ہیں، خلوت یعنی علیحدگی کے، کیوں لوگ ان اوقات میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد۔ باقی اوقات میں بچوں اور ملازموں کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو ہے استئذان کا طریقہ کیا ہے، کیسے جو ہے وہ اجازت لینی ہے، گھر میں کیسے داخل ہونا ہے دوسروں کے گھروں میں۔ گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اجازت طلب کرنے والا دروازے پر کھڑا ہو، السلام علیکم کہے، 3 بار سلام کرے، پھر پہلا سلام تعارف اور اطلاع کے لیے ہوگا، دوسرا اہل خانہ سے مشورہ کے لیے، اور تیسرا اذن کے لیے۔ اگر تینوں مرتبہ سلام کا جواب نہ آئے تو وہ واپس چلا جائے۔ امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ اجازت طلب کرنے کے بعد لوٹ جانے کا حکم اس لیے ہے تاکہ اذن طلب کرنے والے کو تکلیف نہ ہو، اجازت لینے والے کو تکلیف نہ ہو۔ جب اس نے 3 مرتبہ سلام کیا ہے، پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ سلام کا جواب نہیں آیا، تو اب جو ہے وہ اجازت لینے والا واپس اپنے گھر لوٹ جائے۔ اب آگے جو ہے استئذان کے آداب اور احکام، کہ استئذان کیسے اجازت لینی ہے۔ اگر کسی کے گھر جانا ہو تو پہلے معلوم کر لو آیا گھر میں کوئی ہے یا نہیں، اگر ہو تو دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کہو اور اجازت لو، اگر اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ۔ یہ پہلا جو ہے وہ ادب ہے۔ اب دوسرا ہے اجازت طلب کرنے کے الفاظ یہ ہیں، السلام علیکم ادخلوا، تم پر سلامتی ہو، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ بنو عامر کا ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دروازے پر کھڑے ہو کر غیر مہذبانہ الجو، کیا میں گھس آؤں، اندر داخل ہو جاؤں، الفاظ میں اجازت چاہی۔ تو لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جو ہے وہ استئذان کا طریقہ سکھاؤ، اجازت طلب کرنے کا طریقہ، انداز بتاؤ کہ کیسے اجازت لینی، اسے بتاؤ کہ کہے السلام علیکم ادخلوا۔ تو عامری نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن لیا اور عرض کیا السلام علیکم، کیا میں آ سکتا ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر پاک، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ ایدخل عمر۔ استئذان 3 بار ہوتا ہے، اگر اجازت نہ ملے تو لوٹ آنا چاہیے۔ اجازت طلب کرتے وقت دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہونا چاہیے تاکہ اندر نگاہ نہ پڑے۔ اجازت طلب کرنے کے جواب میں گھر والے پوچھیں کون ہے تو اپنا تعارف واضح طور پر کروانا چاہیے۔ اپنا نام مبہم الفاظ میں مثلا میں ہوں کہہ کر نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ اس سے الجھن ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ سے ثابت ہے، میں کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں کی جگہ اپنا نام لیں کہ میں فلاں شخص ہوں، میرا نام یہ ہے۔ تو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے والد حضرت سیدنا عبداللہ انصاری غزوہ احد میں شہید ہو گئے، ان پر لوگوں کا قرض تھا، قرض دینے والوں نے تقاضا کیا جس سے حضرت جابر تنگ آ کر
حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ وہ کوئی سبیل نکالیں، راستہ نکالیں۔ سبیل کا معنی راستہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا من ذا، کون ہے؟ جواب میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام بتانے کی بجائے آنا، میں کہا، جس سے شناخت ممکن نہ ہوئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ میں کہنا ناپسند فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کے رزق میں برکت دی، حتیٰ کہ تمام قرض جو ہے وہ ادا ہو گیا۔ جو قرض ان کے والد نے لیا تھا، اب قرض لینے والے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ جو ہے وہ پریشان ہوئے، گھبرائے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دعا کی برکت سے اللہ نے تمام قرض جو ان کے والد کے سر پر تھا، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ادا ہوا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اولاد اہل خانہ کو حق ہے کہ دروازے پر دستک دینے والے کا نام پوچھا جائے۔ اولاً یعنی سب سے پہلے گھر والوں کا، اہل خانہ کا حق ہے کہ دروازے پر دستک دینے والے کا نام پوچھا جائے اور وہ یوں ہی دروازہ کھول دیں۔ ایسی لاپرواہی سے آج کل کئی حادثات واقع ہو جاتے ہیں۔ دستک دینے والے کو اپنا نام معروف بتانا چاہیے، جس سے اہل خانہ کو بسہولت شناخت ہو جائے۔ گھر والے اگر لوٹ جانے کے لیے کہیں تو لوٹ جانا چاہیے، بے جا اصرار کرنے یا دروازے پر جم کر کھڑے ہو جانا جائز نہیں ہے، اس سے بدمزگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ آگے اگر دروازہ گھر کے اندرونی حصہ سے دور ہو تو آواز براہ راستہ نہ جا سکتی ہو تو آج کل دروازے پر دستک دینے یا گھنٹی بجانے کا طریقہ رائج ہے۔ اجازت کے ضمن میں دوسرے کا خط اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا بھی ممنوع ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط پر نظر ڈالی وہ گویا آگ میں جھانکتا ہے۔ اب آگے جو ہے وہ استئذان کی حکمت اور افادیت، یعنی اس میں حکمت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ استئذان کے حکم میں پہلی حکمت لوگوں کی آزادی میں خلل ڈالنے اور ان کو اظہار ثانی سے بچنا ہے، جو ہر شریف اور مہذب انسان کا عقلی فریضہ ہے۔ اس کی دوسری مصلحت خود ملاقاتی کی ہے کہ اگر وہ اجازت بلا شائستہ انسان کی طرح ملاقات کرے گا تو مخاطب اس کی بات کا احترام اور توجہ سے سنے گا اور اس کی ضروریات اور طلب کو پورا کرنے میں ہمدردی اور توجہ دے گا، کیونکہ یہ ایک نفسیاتی اصول ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں حتیٰ تستانسوا، یعنی ان کی رضامندی اور خوش دلی حاصل کر لو تاکہ وہ تمہاری طلب اور ضروریات بخوشی جو ہے وہ پورا کریں۔ تیسری حکمت فواحش اور بے حیائی کا انسداد ہے۔ یہ انسداد کا معنی ہے روک تھام۔ اجازت کے بغیر اجازت کے کسی کے گھر داخل ہو جانے سے احتمال ہے کہ غیر محرم عورت پر نظر پڑے اور شیطانی وسوسہ پیدا ہو، اور اس مصلحت سے قرآن کریم نے استئذان کا حکم حد زنا اور حد قذف کے ساتھ بیان فرمایا۔ ایک اور حکمت یہ ہے کہ بسا اوقات انسان گھر کی تنہائی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جسے وہ لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا۔ اگر کوئی شخص بغیر اجازت گھر میں آ جائے تو اس طرح وہ حرج محسوس کرتا ہے، اپنی انسلٹ اور شرم محسوس کرتا ہے، کیونکہ اسلام میں کسی کے پوشیدہ راز اور امور کو زبردستی معلوم کرنا بھی گناہ اور موجب ایذا ہے۔ اب اجازت وہ کتنی مرتبہ جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے؟ اجازت جو ہے وہ 3 مرتبہ لینی چاہیے۔ استئذان
3 مرتبہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے 3 مرتبہ اجازت لینے کی؟ اجازت لینے کے لیے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ پکارنے کی حد مقرر فرمائی۔ تیسری مرتبہ پکارنے پر جواب نہ آئے تو واپس چلے جانا چاہیے جو اجازت طلب کرنے والا ہے۔ 3 مرتبہ پکارنا لگاتار نہ ہونا چاہیے بلکہ ذرا ٹھہر ٹھہر کر پکارنا چاہیے، یعنی 3 مرتبہ آواز نہیں دینی چاہیے ایک دم، بلکہ اس میں وقفہ ہونا چاہیے تاکہ اہل خانہ کو اگر کوئی مشغولیت اگر مصروف ہیں تو وہ آسانی سے فارغ ہو کر آپ کی بات کا جواب دے سکیں۔ محدث ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ اجازت طلب کرنے کی حکمت کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ قول نقل فرمایا کہ پہلی مرتبہ اذن مانگنا اطلاع ہے، دوسری مرتبہ اہل خانہ سے مشورہ کے قائم مقام ہے، اور تیسری مرتبہ طلب اذن عزم راسخ ہے، یا تو اجازت مل جائے گی یا نہیں ملے گی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 بار کی اجازت اس لیے مقرر کی ہے کہ پہلی مرتبہ تو گھر والے معلوم کر لیں کہ فلاں ہیں، دوسری مرتبہ وہ سمجھ جائیں اور ہوشیار ہو جائیں، تیسری مرتبہ اگر وہ چاہیں تو اجازت دیں، چاہیں تو منع کر دیں۔ جب اجازت نہ ملے تو دروازے پر ٹھہرے رہنا اچھا نہیں بلکہ لوٹ جانا چاہیے۔ الغرض یہ جتنا بھی استئذان اس کا مفہوم بیان کیا ہے اس کا اصطلاحی مفہوم ہے اور اجازت طلب کرنے کا طریقہ ہے، اور حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں کہ اجازت کیسے طلب کرنی ہے، کیسے دروازے کے پاس کھڑے ہونا ہے۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے، حاصل کلام کیا ہے؟ الغرض استئذان عزت اور حیا کا ضامن ہے، پھر اس سے اخلاقی حسن اور پاکیزگی کے جذبہ کو تقویت ملتی ہے۔ استئذان احترام خلوت پر دلالت کرتا ہے، دوسروں کے تخلیہ میں مخل ہونے سے جو تلخی اور نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ محبت اور پیار کے جذبات میں بدل جاتے ہیں۔ تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے استئذان۔ اس کے قرآن و حدیث اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال کے ذریعے اور فرمان کے مطابق آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، امید ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ تمام سنورین اس کو آسان طریقے کے ساتھ لیکچر کو سنیں گے اور سن کر ان باتوں کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن نشین جو ہے وہ کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔